15 شعبان یعنی شب برات کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، 15 شعبان کے حوالے سے کیا چیز شریعت و سنت سے ثابت ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم سنیں گے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو، تو آپ بھی بغور سماعت فرمائیں۔ تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے۔ پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو 15 شعبان کا روزہ، اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو، کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اور محدثین کے ایک اصول ہے کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف۔ خود ابن ماجہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ بعض محدثین کی یہ تصریح ہے کہ صرف ابن ماجہ میں اگر روایت ہو اور کہیں نہ ہو، غالب امکان ہے کہ وہ روایت کمزور ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایام بیز کے روزے وہ سنت ہیں۔ ہر مہینے کی رمضان کی ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہے ایام بیز کے روزے، تو وہ ان شعبان میں بھی رکھ لے، اور اگر پہلے سے نہیں رکھ رہا تو خاص 15 تاریخ کا روزہ رکھنا پھر یہ غلط عمل ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 15 شعبان یعنی شب برات کے روزے کی اگر ہم بات کریں تو دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اسے رکھنے دے، اسی طرح اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو برا سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو 15 شعبان کے متعلق یعنی شب برات کے حوالے سے آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔